ایک بار ایک چالاک لومڑی قریبی جنگل کے ساتھ جڑے ہوئے ایک گاؤں کے پاس آ نکلی۔ ہو سکتا ہے مجھے یہاں بڑے اچھے اچھے بھوجن کھانے کو مل جائیں اور میں پھر سے موٹی تازہ ہو جاؤں۔ تھک گئی ہوں جنگل کے سڑے سڑے کھانے کھا کھا کے، اوپر سے میرا پیٹ بھی نہیں بھرتا اور دوسرا شیر راجا میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتا۔ کتنی شانتی ہے اس گاؤں میں، لگتا ہے یہ گھر خالی ہے، چلو اندر چلتے ہیں۔ ہاں، میں بھی اتنا لمبا سفر کر کے بالآخر تھک ہی گئی ہوں۔ لگتا ہے پورے گھر میں کوئی بھی نہیں، صبح تلاش کروں گی یہاں مزیدار موٹے موٹے مرغا مرغی۔ بڑے مزے سے لومڑی رانی کمبل تان کر سو گئیں اور ایسی بے خبر سوئیں کہ انہیں ہوش ہی نہ رہی۔ صبح ہو گئی ہے، اب مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے۔ گھر کے ساتھ ہی اسے مرغی کے کٹکٹانے کی آواز آ رہی تھی۔ مرغی نے ایک شور سا برپا کیا ہوا تھا، چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ مرغی بولی، بشرا یسرا، تم دونوں کو میں سمجھا کر تھک گئی ہوں، لیکن تم دونوں سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جاتی ہو۔ لومڑی جو بھولے سے مرغی کے فارم ہاؤس کی طرف نکل پڑی تھی، مرغیاں لومڑی کو دیکھ کر بے سود بھاگنے لگی۔ رات ہو گئی تھی، چاندنی اپنے گھر اب واپس آ گئی تھی جو کام سے برابر ہی کے گاؤں گئی تھی۔ لومڑی پھر رات کو سونے کے لیے اسی گھر میں آ گئی اور اپنے آپ کو اسٹریس فری کرنے لگی۔ لومڑی نے بولا، جان بچا کر بھاگو، لگتا ہے اس گھر میں واپس کوئی آ گیا ہے۔ بابا رے بابا، مجھے تو لگتا ہے یہاں کوئی تھا، پر کون؟ چلو اگلا کمرہ بھی چیک کرتے ہیں، لیکن کوئی یہاں سے بھاگا ہے۔ ارے میرا تو سارا بستر ناش کر دیا۔ دیا رے دیا، یہاں کون آیا تھا؟ مجھے تو شک ہونے لگا ہے۔ دیکھو رامو، میری کتنی ساری مرغیاں برابر میں مری پڑی ہیں، مجھ سے بحث نہ کرو۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے فارم سے میں نے مرغیاں چرا کر کاٹ دی؟ ارے ارے، کیا آپس میں لڑ رہے ہو؟ وہ تو دیکھ لو، برابر میں لومڑی رانی ایک مرغی پر ہاتھ صاف کر رہی ہے۔ تم مجھ پر شک کرنا چھوڑ دو، یہ دیکھو تمہارے فارم ہاؤس سے تو ایک بھی مرغی چوری نہیں ہوئی۔ ارے تو میں کیا کروں؟ لومڑی تیرے فارم ہاؤس کی مرغیاں کھا گئی تو اس میں میرا کیا قصور؟ چل نکل، اپنا راستہ ناپ اور لومڑی کو بھگانے کی ترکیب بنا لے۔ اگر نہیں بھاگتی تو میں ہوں نا، میں کب کام آؤں گا؟ میں جانتا ہوں لومڑی کو کیسے بھگانا ہے، تو کیوں فکر کرتی ہے؟ ارے اب میری بلا سے میری تو فارم ہاؤس کی ساری مرغیوں کو چٹ کر گئی لومڑی۔ کل میں یہاں پر ہاتھ صاف کروں گی۔ لڑ رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، میں تو خوب موٹی تازی ہو کر جنگل کو جاؤں گی اور اپنی باقی سہیلیوں کو بھی لے آؤں گی، تاکہ اس گاؤں کی بچی کچی مرغیاں میں اور میرے دوست ہڑپ کر لیں۔ وہ چالاک لومڑی اب مزید تاک بنا کر دیگر مرغا مرغیوں کو ہڑپ کرنے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ یہ گاؤں کیا تھا، پورا پولٹری فارم تھا۔ یہاں کے گاؤں والے مرغا مرغی بیچ کر اپنا پیٹ پالن کیا کرتے تھے۔ اب ہر ایک مرغا مرغی پریشان تھی کہ لومڑی کہیں ہمارے بچے نہ لے جائے، ارے کہیں ہمارے بچے نہ لے جائے۔ اب ڈر کے کوئی بھی مرغا مرغی باہر نہیں نکلتا۔ رامو کا فارم لومڑی رانی کو بہت پسند آیا تھا، لیکن رامو نہایت چالاک اور چتر کسان تھا۔ اس نے پولٹری فارم ایسے ہی نہیں بنا لیا تھا، اس نے چند نکلی مرغیاں لومڑی کو بہکانے کے لیے رکھ دیں اور ساتھ ان میں زہر لگا دیا، جو کہ لومڑی کی زبان کے چاٹنے سے اس کے اندر داخل ہوا اور جن کو کھاتے ہی لومڑی وہیں پر مر گئی۔